دریا سے جو چیزیں نکلا کرتی ہیں ان کو کن چیزوں کو کھایا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کو نہیں کھایا جا سکتا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے پہلے اس کلی معیار بیان کریں کہ وہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے جس میں چھلکے لگے ہوئے ہوں۔ چھلکے بغیر کی مچھلی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ مچھلی ہے کہ جو داڑھی موننے والی نسل جن پر عذاب آیا تھا، مسخ ہو گئے تھے، وہ مچھلی ہے کہ مسخ کر کے ان کو چھلکے بغیر کی مچھلی بنا دیا گیا تھا۔ تو بنی امیہ کی قوم میں مثلا جو داڑھی مونڈا کرتی تھے، ان کی نسل تو اگرچہ کہ 3 دن کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جو ہے اس کی شبی جو ہے خداوند متعال نے مچھلیاں پیدا کی تاکہ آئندہ آنے والی قوم عبرت حاصل کرتی رہے۔ داڑھی موننے والوں کو مسخ کر دیا بغیر چھلکے والی مچھلی ہے، اور جو چیز مسخ شدہ ہے اس کو کھانا حرام ہے۔ داڑھی موننے والی قوم پر قہر الہی نازل ہوا، اور قہر الہی کے نقصان کرنا، اس کے نتیجے میں وہ مچھلی بن گئی۔ اس مچھلی کو خداوند متعال نے 3 دن کے اندر ہلاک کر دیے، وہ قوم کا ہلاک ہو گئی، لیکن اس کے شبیہ پر ایک اور مچھلیاں پیدا کی سے، تاکہ آئندہ کی قوم کو عبرت حاصل ہوتی رہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں ان کا مسخ شدہ نمونہ یہ ہے، تاکہ آئندہ لوگ یہ کام نہ کرے کہ داڑھی منڈوایا کرے۔ بلکہ جو ہے وہ مولا جو ہے ان کی اپنی حکومت کے دور کے اندر جو ہے مچھلی والوں کے پاس جا کر کے جو بغیر چھلکے کی مچھلی کو بیچا کرتے تھے، ان کو کوڑا مارا کرتے تھے، اس لیے بغیر چھلکے کی مچھلیاں بیچتے ہیں۔ ایک بنی امیہ کی قوم اور جو ہے وہ عذاب شدہ قوم جو ہے اس کے نمونہ ہے۔ بہت لمبی بات ہے جی۔ تو ایک معیار تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معیار مچھلیوں کے اندر یہ ہے کہ مار ماہی نہیں ہونا چاہیے۔ مار ماہی میں سانپ کی طرح ایک مچھلی ہوتی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے مچھلیوں کو، تو سانپ کی طرح ایک مچھلی ہوتی ہے، وہ بھی کھانا جائز نہیں۔ سانپ یا سانپ کی طرح شبیہ مچھلی ہوا کرتی ہے، وہ بھی کھانا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے دریا میں کچھ اور چیزیں ہوا کرتی ہیں، مینڈک یا کیچوا، آپ نے دیکھا ہے کیچوا جو دیکھو خارپش کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ اوپر کا حصہ بڑا سخت جو چھت کی طرح ہوتا ہے، چھت کی طرح ہوتا ہے، جو اوپر کا حصہ بڑا سخت ہوتا ہے، خارپش۔ ہاں کچرا ہے، کچرا ہے۔ اور مینڈک ہو گیا، کیچوا ہو گیا، اور کھیکڑا ہو گیا۔ کھیکڑا جو منہ کے دو اس کے آگے نکلے ہوتے ہیں، وہ کھیکڑا نہیں، بیچ میں کھیکڑا۔ کھیکڑا جو ہے وہ یوں کر کے چلتا ہے، کیچوے کی طرح ہی چلتا ہے وہ بھی، لیکن اس کے جو آگے دانت جیسے وہ پیر جیسے نکلے ہوتے ہیں، جس سے اسے پکڑ کے کھاتا ہے، اس کو نہیں ہوتا ہے، اصل میں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ ہوتا ہے اس سے بڑے نظم مارتا ہے، لیکن اصل نظم مارنے کے لیے بچھو والی کی طرح نہیں ہے، لیکن کھیکڑا ہوا کرتا ہے۔ کھیکڑا کھانا کہ دمے کے مریض عام طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کھیکڑا کھانے سے اس میں بہت گرمی ہوا کرتی ہے، کھیکڑا بھی حرام ہے۔ کھیکڑا، مینڈک، خارپش، مار ماہی اور بغیر چھلکے کی مچھلی، یہ چیزیں سب حرام ہے۔ بلکہ دریا میں کوئی بھی حیوانات جو چھلکے والی مچھلی کے علاوہ ہو، سب کے سب حرام ہے۔ اگرچہ کہ وہ زمینی طریقے سے وہ جائز ہوں، لیکن دریا میں وہ حرام ہے۔ مثلا دریائی گھوڑا، دریائی ہرن، دریائی گائے، سب حرام ہے۔ مچھلی کے علاوہ باقی سب چیزیں حرام ہیں۔
تو آپ نے معیار بنا کے چھلکے والی مچھلی کھانا ہے. دریا میں سے نکلنے والی کیسی حلال ہے؟ چھلکے والی مچھلی. اس کو سب یاد رکھنا ہے. دریا میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں لیکن یاد رکھنا ہے کہ چھلکے والی مچھلی کھانا ہے بس. ایک مسئلہ پیش آتا ہے جو عام طور پر جو ہے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ مچھلی والے فرائی کر کے مچھلی بیچا کرتے ہیں. تو اس میں اہل تسنن والوں کے پاس کیونکہ بغیر چھلکی کی مچھلی بھی کھانا جائز ہے اس لیے وہ بغیر چھلکی کی مچھلی اور چھلکے والی مچھلی دونوں ایک ہی کڑھائی کے اندر تیل کے اندر ڈال کر تلا کرتے ہیں. تو وہ راستے میں خرید کر کے کھا سکتے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر بغیر چھلکے کی مچھلی ڈالی گئی ہے تو بغیر چھلکے کی مچھلی کا ایک معیار یاد رکھے کہ وہ پاک ہے, کھانا حرام ہے. دونوں فرق ہے. پاک ہونا الگ چیز ہے, کھانا حرام ہونا الگ چیز ہے. بغیر چھلکے کی مچھلی تو کھا نہیں سکتے ہیں, ویسے پاک ہے وہ. اگر مردار نہیں ہے تو ایسے پاک ہے. ویسے ہی مچھلی کا مردار بھی پاک ہوا کرتا ہے کیونکہ جو اس میں خون جہنم نہیں رکھتا اس لیے مردار بھی پاک ہے. تو لیکن جو ہے پاک مچھلی ہونا الگ چیز ہے, کھانا حرام ہونا الگ چیز ہے. تو بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا حرام ہے لیکن اس کا بدن پاک ہے. جب بدن پاک ہے تو تیل میں ڈالیں گے تو تیل نجس نہیں ہوگا. جب تیل نجس نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھلکے والی مچھلی اسی میں تل کر کے ہمیں دی جا رہی ہے تو ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ تیل نجس نہیں ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر چھلکے اور چھلکے والی مچھلی جو دونوں کو ایک ساتھ تل دیے تو اب ہم جو چھلکے والی مچھلی اسی تیل سے کیسے جو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تیل نجس نہیں ہوتا ہے. بغیر چھلکے کی مچھلی سے بھی تیل نجس نہیں ہوتا. بس اس لیے جو راستے میں تلی ہوئی مچھلی جو ہے وہ چھلکے والی اسی تیل میں کہ جہاں پر بغیر چھلکے کی تلی جاتی ہے وہ چھلکے والی مچھلی تل کر کے کھائی جا سکتی ہے. ایسا بدل بھی ہوگا کوئی بات نہیں, فقط جو ہے مسئلہ صرف یہ کہ خود مچھلی نہیں کھانا ہے. تو مچھلی کے ذرات اور مچھلی کے خود ٹکڑے جو آ جائیں اس بغیر چھلکے والی کے تو پھر اس کو نکال دینا, ورنہ باقی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, وہ تیل میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پاکستان وہ بہت سی مچھلی پتہ نہیں کرتا کھا کر دے دیتا ہے. اب ہمیں کیا نہیں پتا چلے کہ یہ سب یہ چھلکے والی ہے یا نہیں ہے. ابھی ہم اس نقطے کو بیان کر رہے تھے کہ اس طریقے سے مچھلی کھانا جو ہے جائز ہے تو تیل نجس نہیں ہوگا. آپ مچھلی والے کے پاس جائیں تو اس کو کہیں کہ ہمیں چھلکے والی مچھلی دیں. اس کو یہ نہیں کہیں کہ جو ہے وہ چھلکے والی دیکھ کے لینا وہاں پر, کیونکہ وہ ان کے وہاں چھلکے اور بغیر چھلکے والی دونوں حلال ہے, اس لیے ہمیں چھلکے والی دیکھ کر ہی لینا ہے. اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چھلکے والی کون سی چھلکے والی نہیں, اس کو پتا ہوتا ہے. اس لیے اس کو یہی کہنا کہ چھلکے والی مچھلی چاہیے ہمیں بس, یا ہم دیکھ کے خود ہی چھلکے والی کہیں کہ اس کو تل کے دینا. لیکن اس کا قاعدہ معلوم ہوگا کہ وہ نجس نہیں ہوتا تیل, اس لیے جو ہے بغیر چھلکی کی اس میں تلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو آپ نے مچھلیوں کے اندر معیار ملاحظہ کیا کہ چھلکے والی مچھلی کھانا جائز ہے, دریا باقی تمام چیزیں حرام ہیں. کھیکڑا حرام ہے, ہاں البتہ جھینگا بھی حلال ہے. مچھلی اور جھینگا حلال ہے, تو یہ جھینگے کے اوپر بھی چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے, جھینگے پر بھی چھلکا لگا ہوتا ہے, وہ حلال ہے. جھینگا اور مچھلی حلال ہے, باقی جو چیزیں حرام ہیں. کھیکڑا ہو گیا, مینڈک ہو گیا, خارپشت ہو گیا جس کو ہم کیچوا کہتے ہیں, کچوا ہے, یا دریائی گھوڑا, دریائی ہرن, دریائی گائے, جس میں جو خشکی کے راستے میں حلال ہے. دریائی گائے, دریائی گھوڑا, دریائی ہرن سب حلال ہے, لیکن وہ خشکی کے راستے, لیکن دریا میں ہو تو وہ حرام ہے.
دریا میں سب چیزیں حرام ہیں، صرف چھلکے والی مچھلی اور چھلکے والا جھینگا یہ جو ہے حلال ہے۔ یہ کچھ چیزیں آپ نے ملائے کر دی۔ اب آئیے ایک اور نقطہ بیان کریں گے اور عبارت پڑھنا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ مچھلی جو جلال بن گئی، جلال یعنی نجاست خوری کی عادی ہو گئی، نجاست کی پر اپنی زندگی گزارتی، جس کو ہم جو ہے وہ شوخیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس کی پسندیدہ ڈش جو ہے وہ نجس چیز ہو گئی ہے، پسندیدہ ڈش جو ہے اس کی نجس چیز کھانے کی عادت ہو گئی ہے، تو اس جلال مچھلی کو بھی کھانا حلال نہیں ہے مگر کہ اس کا استبراء کیا جائے۔ جلال ہو سکتی ہے آپ کے اپنے جو ہے ایک کنویں کے اندر یا اپنے اس ہاؤس کے اندر مچھلیاں پل رہی ہیں اور اس کے اندر کھانے میں مچھلیوں کو پاک اور پاکیزہ چیز بھی دیتے ہیں اور نجس چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ مچھلی کچھ ایسی بن گئی ہیں کہ حرام تو نجس چیزیں جا کر کے کھایا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، کیونکہ مچھلیوں کی خوراک میں سے نہیں اور نجس پاک نہیں ہے جب تک کہ اس کے ذرات ختم نہیں ہوتے، جیسے ٹوائلٹ جو ہے جب تک کہ وہ ذرات باقی ہے نجس میں تو پاک ہو نہیں سکتا، نجس چیزیں حوض میں جانے کے بعد پاک ہونے والی چیزیں وہ ہوتی ہے جو متنجس ہوتی ہے، جو بعد میں نجس ہوا کرتی ہیں، نجاست عارضی ہے، لیکن نجس تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹوائلٹ جو ڈال دیا وہ مچھلی جو ہے ٹوائلٹ ہی کو کھاتی ہے مثلا، اب جو ہے وہ متنجس یا نجس کھانے کی عادی بن چکی جس کو جلال کہتے ہیں، تو جب تک کہ اس کا استبراء نہ کیا جائے اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ استبراء فقط پیشاب کے بعد یا غسل جنابت کے ذریعے سے استبراء جو ہے وہ دو قسم کا ہم انسانوں میں ہوتا ہے، ایک پیشاب کے بعد استبراء ہوتا ہے، ایک جنابت کا غسل واجب ہے اس کا استبراء ہے کہ خود پیشاب کرنا ہے، پیشاب کرنا خود استبراء ہے، غسل جنابت ہے، غسل جنابت سے پہلے استبراء کا یعنی پیشاب کر لے، پیشاب کر لے تو غسل جنابت کا استبراء، اس لیے غسل کے بعد اگر کوئی قطرات نکلیں گے تو ہمارا غسل باطل نہیں ہوگا، کیونکہ استبراء کیا نا پیشاب کیا تھا۔ اسی طرح مچھلی کا بھی ایک استبراء ہوتا ہے، استبراء کا کہ 24 گھنٹے اس کو پاک و پاکیزہ غذا کھلانا ہے، چاہے وہ نجس کھانے کی اتنی عادت رکھتی ہے کہ اس کو نجس کھانے کا نشہ ہو گیا مثلا، اگر اس کا نشہ اتاریں گے اس کو پاک و پاکیزہ غذا دیں گے تاکہ اس کا نشہ اتر جائے گا، جب نشہ اتر جائے گا پاک و پاکیزہ 24 گھنٹے کی غذا کھلائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں جب اس کا استبراء ہو گیا تو اب مچھلی کھانا جائز ہو جائے گا، بڑی چھلکے والی ہونا چاہیے شرطی کی طرح۔ لیکن ایک امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ 24 گھنٹے میں فقط دن بھر اس کو پاک و پاکیزہ غذا کھلائی جائے، رات کو ضرورت نہیں، یعنی 12 گھنٹے دن کے 12 گھنٹے جو ہے اس کو پاک و پاکیزہ 12 گھنٹے کی مثال پیش کر رہے ہیں، پورا دن یعنی کہ فجر کی